آدم علیہ السلام کی تفصیلی کہانی۔ تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور سے فرشتوں کو پیدا کیا جو اللہ کے فرمانبردار اور معصوم ہیں۔ ان کا کام اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے احکام کی تعمیل کرنا ہے۔ فرشتے کبھی نافرمانی نہیں کرتے اور ان کے پاس ارادے کی آزادی نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگ سے جنات کو پیدا کیا۔ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں لیکن ان کے پاس ارادے کی آزادی ہے۔ ان میں نیک اور بد دونوں قسم کے جنات شامل ہیں۔ ابلیس جو بعد میں شیطان بنا جنات میں سے تھا اور اپنے علم و عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں شامل تھا۔ افریشن آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ زمین پر اپنا نائب پیدا کرے۔ چنانچہ اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ وہ ایک انسان بنانے والا ہے جو زمین پر خلیفہ ہوگا۔ فرشتوں نے کہا، کیا آپ اس کو بنائیں گے جو زمین پر فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں؟ اللہ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ مختلف روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو مختلف رنگوں کی مٹی سے بنایا گیا تاکہ ان کی نسل مختلف رنگوں اور خصائل کی ہو۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی کی اور انہیں زندگی بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا اور انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ فرشتوں کا سجدہ اور ابلیس کی نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں۔ تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے لیکن ابلیس جو جن تھا نے انکار کر دیا اور کہا، میں اس سے بہتر ہوں، اپنے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی اس نافرمانی پر اسے اپنی رحمت سے نکال دیا اور اسے قیامت تک کے لیے ملعون کر دیا۔ ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ وہ قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرے گا اور اللہ نے اسے مہلت دے دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں قیام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کی اجازت دی اور بعد میں ان کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تاکہ وہ ان کے ساتھ رہ سکیں۔ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک مشہور روایت کے مطابق انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا۔ جنت میں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہما السلام کو بے شمار نعمتیں عطا کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام پھل اور نعمتیں استعمال کرنے کی اجازت دی سوائے ایک درخت کے جس کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ یہ درخت ایک آزمائش تھا تاکہ اللہ دیکھ سکے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہما السلام اس کے حکم کی پیروی کرتے ہیں یا نہیں۔ شیطان کا وسوسہ اور زمین پر نزول۔ شیطان جو ابلیس تھا نے اپنی چالاکیوں سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہکا دیا اور انہیں اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کر دیا۔ شیطان نے ان سے کہا کہ اگر وہ اس درخت کا پھل کھائیں گے تو وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور انہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اس ممنوعہ درخت کا پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں سراندیپ، سری لنکا میں اتارا گیا جبکہ حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ، سعودی عرب میں۔ دونوں نے زمین پر ایک دوسرے کو تلاش کیا اور بالآخر عرفات کے میدان میں ملاقات کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ۔ زمین پر آتے ہی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے فوراً اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور انہیں ہدایت کی کہ وہ اپنی زندگی اللہ کی عبادت اور اس کے احکام کی پیروی میں گزاری۔ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے تو اللہ نے ان پر توبہ قبول کی۔ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ البقرہ 37۔ زمین پر زندگی کا آغاز۔ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے ایک نئی زندگی شروع کی۔ اللہ نے انہیں بہت سے بچے عطا کیے جو مختلف قبیلوں اور قوموں میں تقسیم ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو اللہ کی عبادت کرنے، حق و باطل میں فرق کرنے اور نیکی کی تعلیمات دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں حضرت قابیل اور حضرت حابیل شامل تھے۔ قابیل اور حابیل دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی لیکن قابیل کی نہیں۔
قابیل نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا۔ اللہ نے قابیل کو اس کے گناہ کی سزا دی اور اس نے اپنے فعل پر پشیمانی کا اظہار کیا۔ حضرت قابیل اور حضرت حابیل کی کہانی بہت اہم ہے اور ہم اسے اپنی اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی نبوت۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ نے ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو نبی بنایا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اللہ کے احکام کو لوگوں تک پہنچایا اور انہیں حق کی طرف رہنمائی کی۔ حضرت شیس علیہ السلام کو بھی اللہ نے کتابیں عطا کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تقریباً 960 سال کی عمر پائی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے دوران اللہ کی عبادت کی اور اپنے اولاد کو بھی اللہ کی عبادت اور تقوی کی راہ پر چلنے کی نصیحت کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا تاکہ وہ لوگوں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی کے اسباب۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ایمان، توبہ اور اللہ کی رحمت کی داستان ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم سب سے پہلی ذمہ داری اللہ کی عبادت اور اس کے حکم کی پیروی کرنا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے لیکن اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور ہمیں ہمیشہ اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی کا نتیجہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بے حد رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے اور وہ ہمیشہ اپنے بندوں کی طرف پلٹنے کا انتظار کرتا ہے۔ یہ تھی حضرت آدم علیہ السلام کی تفصیلی کہانی۔